بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور چاروں طرف صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا جس کے کپڑوں میں پیون لگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آئے اور پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ بوڑھے شخص نے آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک پریشان حال فقیر ہوں اور بھوکا ہوں، برائے مہربانی مجھے کچھ کھانے کو دے دیجیے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، خدا را میری کچھ مدد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہاری رہنمائی کیے دیتا ہوں، وہاں سے تم خالی ہاتھ واپس نہیں آؤ گے، جاؤ در فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، وہاں تمہیں کچھ مل جائے گا۔ وہ بوڑھا شخص آیا اور آ کر اپنی حاجت بیان کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابھی ہمارے گھر بھی اس وقت اس گلو بند کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے وہ گلو بند دیتے ہوئے فرمایا، اسے بیچ ڈالو، انشاءاللہ تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ فقیر گلو بند لے کر مسجد آیا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے صحابہ کے پاس تشریف فرما ہے۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی نے اپنا مجھے یہ آر عنایت فرمایا ہے تاکہ میں اس سے اپنی مشکل دور کر سکوں۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو نکل آئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں یہ گلو بند خرید لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اسے خریدے اللہ اس سے راضی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے سے کہا، یہ ہار کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا، اتنا کانا دے دو کہ میرا پیٹ بھر جائے، ایک مناسب پہننے کے لیے لباس دے دو، اور مجھے گھر پہنچنے تک کے لیے دینار دو تو یہ ہار لے لو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں غذا، لباس، سواری اور دینار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے کو غذا، لباس، سواری اور دینار دیے، اور انہوں نے وہ لے کر اپنے غلام کو دیا اور کہا، جاؤ یہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، اور میں تمہیں بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور ہار لے کر دونوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیچ دیا۔ غلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت پہ پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو گلو بند لے کر فرمایا، جاؤ، میں نے بھی تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ہنسنے لگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پوچھا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے دختر پیغمبر، یہ کتنا بابرکت ہار ہے، اس بھوکے کو کھانا کھلایا، ضرورت مند کو لباس پہنایا، فقیر کو مالدار بنایا، پیادہ کو سواری عطا کر دی، ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور پھر آخر کار اپنے مالک کے پاس واپس پہنچ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کس قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دولت مند انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات یک کے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کیا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر، حارث بن نعمان سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے،
کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متصل ہے، میں خالی کیے دیتا ہوں۔ آپ حضرت فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال حضور پر قربان ہے۔ اللہ کی قسم، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے لیں گے، مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا نسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں منتقل کرا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا۔ انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ کے دونوں ہاتھ پر بازو رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکایا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماجرا سنایا تو بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے اور کنگن کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا، بیجا میں نے انہیں رائے خدا میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت اصحاب صفا کے اخراجات میں صرف کر دی۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔